الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، آج کی قرآنی مجلس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہماری 24ویں قرآنی مجلس ہے اور اس میں ہم پارہ نمبر 24 کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس پارے میں خاص طور پر 3 صورتیں ہیں: سورہ زمر، سورۃ المؤمن یا سورہ غافر، اور سورہ فصلت یا جسے سورہ حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں۔ تو ان تینوں صورتوں میں خاص طور سے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ خالصتاً اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کی جائے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اور اسی کو کتاب الہی کے نزول کا مقصد بھی بتایا گیا کہ اللہ کی کتاب ہم نے تم پر نازل کی ہے، ایک بڑے مقصد کے ساتھ نازل کی ہے۔ سورۃ الزمر میں، اور اس کے بعد سورہ المومن میں، اور اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ میں، اور اس کے بعد کی بھی کچھ صورتوں میں، یہ جو حوامیم ہیں جن کو ہم حوامیم کہتے ہیں، اس بات پر خاص طور سے زور دیا گیا ہے کہ اطاعت صرف اور صرف خالصتاً اللہ کی ہونی چاہیے، دین پر عمل اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، اللہ کے لیے دین کو خالص کیا جائے، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، صرف اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو سورہ زمر کے شروع میں بتا دیا گیا کہ الا للہ الدین الخالص، اور اس سے پہلے کہا گیا کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اور اس کے بعد پھر آگے یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ منکر ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دے گا بلکہ ان کی اس روش کا فیصلہ فرمائے گا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف حوالوں سے اس بات کو یاد دلایا، خاص طور سے یہ کہ انسان کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، تب تو وہ صرف اللہ کو بلاتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کی طرف سے نعمت اسے حاصل ہو جاتی ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر وہ اللہ سے جو فریاد کر رہا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کے لیے وہ شریک ٹھہرا دیتا ہے۔ اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی گئی کہ آپ کہیے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کے لیے دین کو، اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ مختلف حوالوں سے بات اسی کے گرد گھوم رہی ہے۔ اس کے بعد پھر سورۃ المومن ہے، اور سورۃ المومن میں بھی زیادہ فوکس اسی پر ہے، اور اس حوالے سے بتایا گیا کہ قیامت کے دن جب عذاب دیا جائے گا اللہ کے ساتھ شریک کرنے والوں کو، تو ان سے کہا جائے گا کہ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنون۔ تو یہاں پر بھی بات یہی ہے کہ صرف اللہ کو پکارنا ہے، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور آگے پھر کہا گیا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اور اس کے بعد پھر ایک طویل روداد ہے کہ جس میں، اور وہ روداد بطور مثال کے ہیں، یعنی یہ بات کہی گئی کہ یہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں اور توحید کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، تو وہ زمین میں گھومیں پھریں اور دیکھیں کہ کیا انجام اس سے پہلے ہوا ہے ایسے لوگوں کا۔ کوئی ان کو نہیں بچا سکا جب اللہ نے ان کی پکڑ کی۔ تو اس سلسلے میں پھر ایک طویل روداد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیان کی گئی کہ کس طرح سے انہیں فرعون اور حامان نے جھٹلایا، اور کس طرح سے ان کے درمیان مکالمہ ہوا، اور اس مکالمے میں کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توحید کے دلائل پیش کیے، توحید کو ثابت کیا۔ ایک پورا طویل مکالمہ ہے، اور جس کے بعد پھر دوبارہ گفتگو وہیں پر لوٹ کر آتی ہے قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ اس طرح سے توحید خالص وہ ان تینوں صورتوں کا موضوع ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں بھی گفتگو شروع اسی طرح سے کی گئی کہ میں تو بشر ہوں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا صرف ایک الہ ہے، یہ مجھے پیغام دیا گیا ہے اور اسی پیغام کو مجھے تم تک پہنچانا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو کتنے اہتمام کے ساتھ بنایا ہے، تم اس کے ساتھ شرک کر رہے ہو، یہ تمہاری بہت بڑی ڈھٹائی ہے، ناشکری ہے اور انکار ہے۔ ان صورتوں میں یہ بھی نظر آتا ہے
کہ جو زبردست لوگ تھے، زور آور لوگ تھے، انہوں نے کمزوروں کو شرک کے راستے پر چلنے پر گویا کہ مجبور کیا، ان پر دباؤ ڈالا، اور جس کے نتیجے میں قیامت کے دن ان کو دگنا عذاب ملے گا۔ تو یہ ایک مختصر اوور ویو ہے اس پورے پارے کا، پارہ نمبر 24 کا۔ اس کے بعد پھر ہم یہاں سوال و جواب کا موقع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. My question is, this ayah is after the ayah of being a dai, mimman dai ilallah. While being a dai, sometimes we are taunted, often subjugated to harsh reactions like community debarment, cutting off of social and financial ties. Sometimes this happens again and again repeatedly. So should we continue to do good towards the person, hoping that one day they will understand Islam? Or if the reactions become harmful, should we stay away from such people? Kindly explain. Thank you. آپ کا سوال یہ ہے کہ قرآن نے جو کہا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم ہمیشہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں؟ ہم تو اسے دفاع کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اس کا گویا کہ جو ان کا بیہیویئر ہے اس کو دفاع کرنا چاہتے ہیں، اسے دور کرنا چاہتے ہیں، اسے وارڈ آف کرنا چاہتے ہیں، اس کا ریسپونڈ کرنا چاہتے ہیں گڈ بیہیویئر سے، لیکن پرسسٹنٹلی گڈ بیہیویئر کے باوجود چینج نہیں آتا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلا جواب یہ ہے کہ انیشیل ریسپانس ہمارا محبت کا ہو، پازیٹیوٹی کا ہو، اور ہمیشہ ریسپانس ہمارا انہیں اسلام کی طرف بلانے کے لیے ہو۔ دائی کا یہی طریقہ ہے کہ وہ پیشنس کے ساتھ، کائنڈنس کے ساتھ، ہمبلنس کے ساتھ وہ دعوت دے گا۔ یہ انیشیل سٹیج ہے۔ اس کے بعد جب پرسسٹنٹ ہارمفل بیہیویئر سامنے کی طرف سے آتا ہے تو اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا کہ ایک مومن اسے انفورسمنٹ آف باؤنڈریز کرنا پڑتا ہے۔ باؤنڈریز کو پہلے وہ طے کرے کہ کہاں تک جانا ہے، اس کے بعد ہمیں اس سے آگے نہیں جانا ہے، ہماری حد ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی اس کا جواب آ چکا ہے کہ ہمیں یہ آئیڈیا ہو۔ یہ ہمارے ایموشنل انٹیلیجنس کا سوال ہے، EQ۔ اگر ہم ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوں تو ہمیں معلوم ہے کہ کہاں تک جانا ہے اور کہاں رک جانا ہے، اس لیے کہ پرسسٹنٹ ہارمفل بیہیویئر سے خود آپ کا مینٹل ہیلتھ جو ہے متاثر ہو سکتا ہے، آپ اینگزائٹی کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ اسٹریس کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ ڈپریشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ اگر سامنے والے کا رسپانس بہت ہی سیویئر ہو، کرٹیسزم کا ہو، معاشی بائیکاٹ کا ہو، تو اس معاملے میں ہمیں طے کرنا ہے انفورسمنٹ آف باؤنڈریز کا۔ اور تیسری تعلیم اسلام کی ہے کہ بیلنسڈ اپروچ، ہم دعوت ضرور دیں لیکن اس کے بعد ہم اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، اپنے جذبات کا بھی خیال رکھیں، اور اپنے آپ کو مینٹلی ویک کر کے آپ آگے چل کر دعوت کا مزید کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ بیلنسڈ اپروچ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ پارہ 24 سورہ زمر آیت نمبر 68۔ اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب گر کر مر جائیں گے جو آسمان اور زمین میں ہیں، سوائے اس کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے گا، اور یکایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ اس سے پہلے بھی سورہ نمل میں سور کے 3 مواقع کا ذکر ہے، تو ان مواقع کی تفصیل اور کیا اس کے جو درمیان وقفے کا ذکر ہے، کیا یہ مشابہات میں سے ہیں یا اس کی تفصیل کہیں آتی ہے؟ اور ایک اور دوسرا اس سے کہ اور سوائے اس کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے گا، تو یہ کون لوگ ہیں اور اس سے مراد کیا ہے؟ اور سور پھونکنے سے جو ہال سے جو لوگ بچے رہیں گے وہ کون کون لوگ ہوں گے؟ وہ نفخ سور کے بارے میں، یعنی یہ ہے کہ جو ٹرمپٹ بلو کیا جائے گا وہ 3 ہوں گے۔ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو اس کائنات میں جس میں ہم رہتے ہیں، کائنات تو بہت بڑی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا امپیکٹ کہاں تک ہوگا، لیکن قرآن نے جو بتایا کہ وہ جمع الشمس والقمر، چاند اور سورج، ان سب کے اندر بڑی تباہی آئے گی۔ ہم جو آسمان دیکھتے ہیں تو اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، یہ ہمارا جو قریبی آسمان ہے اس کے اندر زبردست جو ہے شگاف پیدا ہو جائیں گے، دراڑ پیدا ہو جائیں گے، اس کا سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اور پوری کائنات کا کیا ہوگا اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو جب یہ قیامت کا وقت آئے گا، سور پھونکا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے بتایا کہ یونیورس میں 1-2 پلانٹ جو ہوتے ہیں، ہر 2 پلانٹ یا ہر 2 سیلیسٹیل باڈیز کے درمیان تقریباً 60 یا 67 فورسز ان ایکٹ کرتے ہیں، ان فورسز کو لوز کر دیا جائے گا۔
تو جیسے ان فورسز کو لوز کر دیا جائے گا تو جو اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں، جو اپنے سسٹم میں ہیں، وہ سب سسٹم ختم ہو جائے گا. یہ پہلے سور کا امپیکٹ ہوگا کہ زمین و آسمان کے اندر زبردست ہنگامہ برپا ہو جائے گا. اس وقت انسان جانور سب زندہ رہیں گے اور اس ہال کو دیکھیں گے. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے. ان میں سے کس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے؟ ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کون برگزیدہ بندے ہیں جن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ یہ جو پریشانی ہوگی، جو مصیبت آئے گی اور جو نزع فضا کا جو عالم ہوگا اس میں کچھ لوگوں کو امان ملے گا. پھر اس کے بعد جب تیسرا سور پھونکا جائے گا تو لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں گے. پہلے میں ڈسٹرکشن، دوسرے میں ڈیتھ اور تیسرے میں ریزرکشن. تیسرے کے ریزرکشن کے لیے اس سور کے وقت حضرت اسرافیل کا زندہ ہونا ضروری ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے کام لے گا. تو یہ جو کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زندہ رکھے، تو تیسرے سور کے وقت ہو سکتا ہے کہ سور پھونکنے سے پہلے اسرافیل کھڑے ہوں، اور اسرافیل سور پھونکیں گے تو پھر دنیا میں جتنے انسان مرے تھے وہ سب کھڑے ہو سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ متشابہات ہی میں سے ہے، ان کی تفصیلات ہم نہیں جانتے، بس اتنا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ 3 سٹیجز میں ہوگا. یہ جتنی مشیت والی آیتیں ہیں نا، الا من شاء اللہ، الا ما شاء اللہ، الا ان یشاء اللہ، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کو بار بار انسانوں کے ذہن میں بٹھانے کے لیے ہیں. ایک تو قانون ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے ان سے بھی آگے ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کسی چیز کی پابند نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی مشیت پر بندوں کے ایمان کو بار بار قرآن مجید میں تازہ کرتا رہتا ہے. ہمارا ایمان اللہ کی مشیت پر جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ کے آگے جھکیں گے اور اللہ سے جو ہے مدد مانگیں گے. ہمارا سوال سورہ مومن کی آیت نمبر 11 سے ہے. اس کا ترجمہ آیت کا اس طرح سے کہ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی. تو یہ 2 مرتبہ زندگی اور 2 مرتبہ موت سے کیا مراد ہے؟ اور ان کو نہیں ماننے سے یا ان کو جو ہے جھٹلانے سے کیا جو ہے ایک عام زندگی پر، ایک عام فرد پر کیا اثر پڑتا ہے؟ قرآن مجید کی دوسری آیتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اس عالم حیات میں پاتا ہے، تو اس سے پہلے وہ ایک عالم موت میں ہوتا ہے. تو اس عالم موت میں اس کو رکھنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے موت کے عالم میں رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی کے عالم میں لے کر آیا، پھر وہ اس کو دوبارہ موت کے عالم میں لے کے جاتا ہے. ہر انسان ہمارے سامنے گویا کہ لوگ زندگی کے عالم سے موت کے عالم میں جا رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی کے عالم میں لے کر آئے گا. تو انسان اس طرح سے 4 اس کے وجود کی تاریخ کے 4 اسٹیج ہیں: عالم موت، عالم حیات، پھر عالم موت، پھر عالم حیات. اور یہ چاروں جو ہیں یہ اللہ کے حکم سے وجود میں آئے ہیں. تو اس لیے یہاں پر یہ کہا گیا کہ آپ نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندگی دی. پہلی مرتبہ جو موت دی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم موت میں ہم کو وجود بخشا، ہم عالم موت میں تھے. تو پہلی مرتبہ موت دینے کا مطلب یہ نہیں کہ زندہ تھے اور موت دی. ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیا ہم زندہ تھے پھر موت دی، نہیں، بلکہ زندگی سے قطع نظر ہم ایک عالم موت میں رکھے گئے، پھر ہم عالم حیات میں لائے گئے، پھر دوبارہ عالم موت میں بھیجے گئے، اور پھر دوبارہ عالم حیات میں لے جائیں گے. تو اس طرح سے پورا جو ہمارا وجود کے سارے فیصلے وہ سب اللہ کے حکم سے ہوئے، اور اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت کے ہم شروع سے اب تک پابند رہے. جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہوا. یہ آیت بیسیکلی سیلف اویئرنیس کریٹ کرتی ہے. وہاں جا کر جو ریپینٹنس کریں گے، وہاں جا کر جو پچھتاوا کریں گے، قرآن ان مناظر کو اس لیے پیش کرتا ہے تاکہ لوگ اویئر ہو جائیں کہ وہاں جا کر پچھتانے سے بہتر ہے کہ انسان یہاں اپنے آپ کو پہچان لے. دوسرا یہ اس میں بتایا گیا ہے اس آیت کے اندر کہ آدمی اکاؤنٹیبل ہے، یہ اس کا احساس ہو جائے. یہاں شتر بے مہار نہیں ہے، اسے کوئی پوچھنے والا، اسے کوئی اکاؤنٹیبل بنانے والا یہاں نظر نہیں آتا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. انسان کو یاد دلایا گیا کہ میک شیور دیٹ یو آر اکاؤنٹیبل، تم سے سوال کیا جائے گا.
اور تیسری چیز اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہاں جا کر آدمی توبہ کرے گا اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں توبہ کرے. ریپینٹنس. تو سیلف اویئرنیس, اکاؤنٹیبلٹی اور ریپینٹنس, اس آیت کے اندر یہ 3 میسیج دیا گیا. آیت نمبر 15 سورہ مومن, یلقی الروح من امرہ, اس سے کیا مراد ہے؟ لائک کیا ہمیں غیب کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا ہے؟ تو اس سے کیا ہم سمجھیں؟ ہاں, تو یہاں پر روح سے مراد وحی الہی. تو اللہ تعالیٰ کی وحی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جس کے اوپر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وہ وحی بھیجتا ہے. وحی کے بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ قیامت کے دن سے, ملاقات کے دن سے وہ لوگوں کو خبردار کرے, ہوشیار کرے. تو یہاں پر رفیع الدرجات اور ذو العرش, اللہ تعالیٰ کی 2 صفتیں بیان کی گئیں, اور یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ان صفتوں کا والا ہے, اونچے درجات والا ہے, عرش والا ہے, وہ اپنے حکم سے وہ وحی کو نازل کرتا ہے جس کے اوپر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے, اور مقصد ہے لوگوں کو خبردار کرنا. ابھی آپ نے کہا ہے کہ یلقی الروح من امری, تو روح سے مراد وہی ہے. تو روح سے مراد وہی لینے میں مطلب اس کی پیچھے دلیل کیا ہے؟ ہر جگہ روح سے مراد وحی نہیں ہوتا ہے, لیکن جہاں سیاق و سباق تقاضا کرے تو وہاں پر آپ روح سے مراد وحی لیتے ہیں یا لے سکتے ہیں. اب یہاں پر جو روح کو اپنے بندے پر نازل کرنے کا یا القاء کرنے کا, روح کو اتارنے کا جو مقصد بتایا, وہ بتایا لیونذر یوم الطلاق, کہ قیامت کے دن سے, ملاقات کے دن سے, اللہ کے تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے دن سے خبردار کرنا. تو خبردار کرنے کا کام کون کرتا ہے؟ رسول کرتا ہے. اور رسول کے پاس کیا آتا ہے؟ رسول کے پاس وحی آتی ہے. اور وحی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. تو یہ پورے ایک ترتیب ہے, یعنی سیاق کی ترتیب ہے جس سے کہ ہم لفظ کا معنی متعین کرتے ہیں. اور اس میں بھی ایک بلاغت کا پہلو یہ ہے کہ اس سے پہلے والی آیت میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے, اور اس کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ وما یتذکر الا من ینیب, کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں وہ نصیحت حاصل کریں, اور وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو اس کے بعد پھر جو آسمان سے رزق نازل کرتا ہے تمہارے لیے, وہی اپنے بندے پر جس بندے کو منتخب کرتا ہے اس کے اوپر وحی نازل کرتا ہے, اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ خبردار ہو جائیں. سورہ فصلت آیت نمبر 10, اس میں جو اس کا ترجمہ ہے کہ اور اس نے اس زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں برکت رکھی, اور اس میں 4 دنوں میں ان کی خوراکیں مقرر کی ہیں, یکساں تمام سوال کرنے والوں کے لیے. اس میں سوال یہ ہے کہ یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ اللہ نے تمام انسانوں کی ضرورت کے مطابق سامان زندگی مہیا کی ہے, تو پھر دنیا میں اتنی غریبی کیوں ہے جبکہ سب کی حاجت کے مطابق سامان موجود ہے؟ اس آیات کی وضاحت کریں. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق اور اس کے مرحلوں کا ذکر کیا. آسمان سے مراد تمام سیلیسٹیل باڈیز ہیں, یونیورس میں جتنے پلانٹس ہیں, گلیکسیز ہیں, گروپ آف گلیکسیز ہیں, کانسٹلیشنز ہیں, وہ سب بنایا. اسی کا ایک حصہ ہے زمین, اور زمین کو اس نے اسپیسیفکلی زندگی کے لیے بنایا. اور کس پلانٹ میں زندگی یہ ہمارے علم میں نہیں ہے ابھی تک, لیکن ہماری نون کائنات میں اسی ایک جگہ لائف پائی جاتی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا, اس نے زمین کے اوپر پہاڑ بنائے. وَبَارَكَ فِيهَا, اور پہاڑ میں بھی بہت سی برکتیں رکھی, زمین میں اس نے بہت سی برکتیں رکھی. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا, اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ریکوائرمنٹ کو وہاں فلفل کرنے کے جو میٹیریل چاہیے وہ سب رکھا. آگے کہا فی اربع, وہ 4 دن لگے, وہ سٹیجز ہوئے. سواء للسائلین, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین میں یہ سارے انتظامات کیے. اس آیت میں کہیں یہ بات نہیں ہے جو ہمارے سائل نے کیا ہے. اللہ نے جو زمین بنائی ہے اس میں بے شمار اسپیشیز ہیں. ایک عام سائنٹیفک اندازہ ہے کہ 2 ملین اسپیشیز ہیں. اس کا مطلب 20 لاکھ انواع و اقسام کے جاندار ہیں یہاں.
جس میں چھوٹے سے چھوٹے کیڑے مکوڑے حشرات الارض سے لے کر ہاتھی اور گینڈا اور درخت وغیرہ تک شامل ہیں. 2 ملین اسپیشیز. ہر اسپیشی کے لیے کچھ ریکوائرمنٹ ہیں. سواء للسائلین، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ وہ مان لیں کہ پرندہ ہے، پرندے نے سوال کیا کہ اسے اڑنے کے لیے ہوا چاہیے اور وہ پاک ہوا چاہیے، اسے ہیبیٹیٹ چاہیے. ہر پرندے کے لیے الگ الگ ہیبیٹیٹ ہے. اس کے لیے گھونسلہ بنانے کے لیے ڈالیاں چاہیے، گھونسلہ بنانے کے فن چاہیے، اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ، اسے کھانے کے لیے پھل چاہیے، اسے پینے کے لیے پانی چاہیے. اور کلائمیٹک چینجز کے حساب سے مائگریٹ کرنا ہو تو مائگریٹری برڈز کو اس کا روٹ معلوم ہونا چاہیے. تو اس نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے سارے انتظامات کیے. کہنے کا مطلب ہے میٹافوریکلی اس نے پوچھا نہیں، بنایا پرندے کو تو پرندے کی تمام ریکوائرمنٹ کو اس کے اندر رکھ دیا. یہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر وہ تمام ریکوائرمنٹ کو رکھ دیا. مچھلی بنائی تو مچھلی کے لیے الگ الگ، مچھلیوں کے لیے الگ الگ پانی کا ٹیمپریچر چاہیے. بعض مچھلیاں الگے کھاتی ہیں، بعض مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی ہیں. کورل ریف چاہیے اس میں پرورش کے لیے، فلورا اینڈ فانا چاہیے. کچھ سلائن واٹر میں پلنے والی مچھلیاں ہوتی ہیں، کچھ جو ہے فلوئنگ واٹر میں پلنے والی مچھلیاں ہوتی ہیں، کچھ اسٹیگننٹ واٹر میں پلنے والی مچھلیاں ہوتی ہیں. ان کا جو ریکوائرمنٹ ہے انہوں نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے ہر مچھلی کے لیے ریکوائرمنٹ رکھ دیا. ایسا آپ 2 ملین اسپیشیز کے تمام ریکوائرمنٹ کو یاد کیجیے، اور ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھ دیا اور زمین کے اوپر رکھ دیا. جہاں ضرورت ہے وہاں اندر، جہاں ضرورت ہے وہاں اوپر. یہی ہے کہ ہم نے اس میں برکت رکھ دی اور اس میں ہم نے بے شمار چیزیں رکھ دی جو مانگنے والے حاجت کی جو ضرورتیں تھیں وہ سب پوری کر دی. سورہ غافر آیت نمبر 25. آیت کی چھوٹا ایک حصہ ہے. جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ان سب کے لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو. میرا سوال یہ ہے کہ یہ صرف دھمکانے کے لیے تھا یا پریکٹیکلی ہوا تھا بھی تو کتنے دن کے لیے ہوا تھا؟ پھر بعد کی نسلیں کیسے چلی؟ اس کو تھوڑا سا وضاحت چاہتا ہوں. قرآن مجید کا بیان دیکھیں تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 مرتبہ یہ حکم صادر ہوا. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، اور اس وقت پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا گیا. اور دوسرا جو ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئے اور فرعون کے دربار میں انہوں نے دعوت دی تو اس وقت دھمکی دینے کے لیے یہ کیا. تو اس دھمکی کے نتیجے میں اس پر عمل کتنا کیا؟ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس پر عمل بھی بڑے پیمانے پر کیا، کیونکہ سورہ بقرہ میں اور پھر سورہ اعراف میں اور دوسرے مقامات پر اس کا ذکر ہے کہ وہ ان کے مردوں کو قتل کرتے اور عورتوں کو چھوڑ دیتے. تو وہ ان کا مطلب عمل بتایا گیا کہ وہ ایسا کر رہے تھے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک پیمانے پر اس کو انجام بھی دیا گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب کو ختم کر دیا گیا. البتہ یہ کہ یہ ظلم انہوں نے روا رکھا اور اس کا یہ انجام پایا، کسی بھی سطح پر یہ انجام پایا. سورہ فصلت آیت نمبر 30. ترجمہ: جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک اللہ کی گواہی دے کر اس پر ثابت قدمی سے جمے رہنے پر فرشتوں کے نازل ہونے کی بات کہی گئی ہے. ایسے تو تقریباً مسلمان ایک خدا کی گواہی دیتے ہیں اور ثابت قدم بھی رہتے ہیں، پھر یہ کیسے کہا گیا فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ عام طور سے استقامہ کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے جمنا، اور ہمارے ہاں اردو میں صبر اور استقامت کو ایک معنی میں لیتے ہیں اور دونوں کا مطلب جو ہے جمنا مراد لیتے ہیں، یعنی مصیبتوں کو برداشت کرنا. استقامت کا جو بالکل صحیح مفہوم ہے عربی زبان کے لحاظ سے وہ ہے صحیح راستے پر چلنا، صحیح روش اختیار کرنا. اہدنا الصراط المستقیم یعنی سیدھا راستہ. جو یہ کہے گا کہ اللہ میرا رب ہے اور اس کے بعد پھر وہ اللہ کے بتائے ہوئے صحیح راستے پر چلے گا، الصراط المستقیم پر رہے گا، تو اس کے لیے یہ بشارتیں ہیں. صرف یہ کہ وہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھ لے اور اس کے بعد صرف کلمے پر جمع رہے، یعنی کلمے پر باقی رہے اور کلمے کا کوئی تقاضا پورا نہیں کرے
اور جو اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا اس راستے پر نہیں چلے، اپنی روش کو درست نہیں کرے، اس کے لیے تو یہ خوشخبری نہیں ہے. یہ خوشخبری تو صاف طور پر اس کے لیے ہے جو کہ ربنا اللہ کہنے کے بعد پھر وہ صحیح راستے کو اختیار کرے، صراط مستقیم پر چلے. سورہ مومن آیت نمبر 28. اس میں کہ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے کر آیا، اور وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا. تو اس مومن شخص کی وضاحت کیجیے. یہ اس کے آگے بھی 42 آیت تک ان کا تذکرہ ہے. قرآن میں یہ جو رجل مؤمن ہے وہ دربار فرعون کا کوئی منسٹر تھا یا اس کا کوئی پارلیمنٹیرین تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو بہت کلوزلی آبزرو کر رہا تھا. چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دعوت دے رہے تھے فرعون کے دربار میں تو سارے درباری بھی تھے. ان میں سے اگر فرعون کا دل نہیں پسیجا تو نہیں پسیجا، لیکن کچھ لوگ تو تھے جن کے دل میں بات اتر رہی تھی. تو انہیں میں سے ایک منسٹر تھا، ایک پارلیمنٹیرین تھا، کوئی ایک ایم پی کہہ سکتے ہیں آپ. اور ایک اور جگہ بھی آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب صبح میں نکلتے تھے، کنسٹرکشن جو ہوتا تھا پیرامڈس کا، تو اس کنسٹرکشن کے سپرویژن کے لیے جب جاتے تھے تو وہاں ایک واقعہ پیش آیا، اور آپ نے جب مکہ مارا بچاؤ کرنے کے وقت تو اس میں جو قبطی شخص تھا وہ مر گیا. تو جب یہاں قتل کے منصوبے بن رہے تھے تو شاید یہی رجل مومن تھا، ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ تمہارے لیے سازشیں چل رہی، بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. یہ بھی ممکن ہے وہ رجل مومن ہو. ایک آدمی وہاں ذکر ہوا، اور یہاں یہ ذکر ہوا ہے کہ ایک رجل مومن تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اور اب موقع آ گیا تھا. ایک دم آخری وقت تک تو برداشت کرتا رہا. اب معلوم ہو گیا کہ نہ صرف موسیٰ کے ماننے والوں کو قتل کر رہا ہے فرعون، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی بھی سازشیں کر رہا ہے. تو اس نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا اور ایک شاندار تقریر کی. قرآن میں انبیاء کی تقریریں بھی ہیں، غیر انبیاء کی تقریریں بھی ہیں، لیکن سب سے شاندار، سب سے طویل، یعنی یہ کہ انبیاء کی تقریروں کو اللہ تعالیٰ نے مختصر بیان کیا اور کئی جگہ بیان کیا. تو ان کو آپ جمع کریں گے تو بہت طویل تقریر ہو جائے گی، لیکن ایک ہی جگہ لینتھیسٹ اسپیچ کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور یہ اس نے کھڑے ہو کر آرگیومنٹس پیش کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فیور میں اور فرعون کے ایٹیٹیوڈ کے اگینسٹ میں اس نے تقریر کی، شاندار تقریر کی. یہ ہے وہ رجل مومن. سورہ فصلت آیت نمبر 29 اور 30. یہ جب آیت نمبر 29 کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ یہاں پر تو آخرت کی منظر کشی کی گئی ہے. اس کے بعد جو آیت ہے 30 میں، یہ تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تو یہ بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی آخرت کے بارے میں بات بیان کی جا رہی ہے. اس کی وضاحت مطلوب ہے. اصل میں سلسلہ کلام جو ہے وہ شروع ہوتا ہے تقریباً آیت نمبر 26 سے، کہ جس میں کہا گیا کہ یہ کفر کرنے والے کہتے ہیں کہ قرآن مت سنو اور شور مچاؤ تاکہ تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے، تم چھا جاؤ. اور پھر ان کو دھمکی دی گئی کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. پھر جب جہنم کی بات ہوئی تو جہنم کا سارا تذکرہ کر دیا گیا. تو اس طرح سے یہ بات یہاں پر مکمل ہو گئی. کافروں کے عمل کا ذکر کیا گیا، ان کی سازش کا ذکر کیا گیا، ان کے انجام کا ذکر کیا گیا، اور انجام کے حوالے سے جہنم کی تھوڑا تفصیل بیان کر دی گئی. اس کے بعد پھر ایک نیا سلسلہ کلام یہاں سے شروع ہو رہا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، یعنی ایک لوگ وہ تھے جو کہ کہہ رہے تھے کہ اس قرآن کو مت سنو، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں ربنا اللہ، اور اس کے بعد پھر صحیح راستہ اختیار کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر بشارت دی جا رہی ہے. اب یہ جو بشارت ہے کہ فرشتے ان پر نازل ہوں گے، جوق در جوق نازل ہوں گے، اور ان سے کہیں گے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تو یہ منظر دنیا کا بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کا بھی ہو سکتا ہے. آخرت کا تو بہرحال ہے، اور وہ ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون سے تو یہی معلوم ہوتا ہے. ابشروا بالجنہ کا مطلب یہ کہ جنت پا کے خوش ہو جاؤ، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، التی کنتم توعدون. تو اس سے جو ہے آخرت تو یقینی طور پر اس میں شامل ہے. اور پھر آگے یہ بھی کہا گیا کہ نزلا من غفور الرحیم، اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. تو اس طرح سے آخرت کا منظر تو یہ ہے. البتہ دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور تسلی دیتے ہیں.
تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ فرشتے جو ہے غیر محسوس طریقے سے، انسانوں کو محسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن انہیں جو اطمینان کی کیفیت حاصل ہوتی ہے اور بڑے بڑے حادثات، بڑے بڑے خطرات کو جس طرح سے وہ سامنا کر لیتے ہیں، جو ان کے اندر ایمان لانے کے بعد بے خوفی آ جاتی ہے، جو اطمینان آ جاتا ہے، بے نفسی آ جاتی ہے، تو وہ سب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ان کے دل میں یہ کیفیتیں ڈالتا ہے اور ان کے دلوں کی مضبوطی کا سامان کرتا ہے۔ باقی آخرت میں تو یہ ہوگا، یعنی آخرت میں تو یقینی طور پر یہ ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ ہماری یہ 24ویں قرآنی مجلس اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ غور و فکر کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کے غور و فکر کے دوران قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے جو سوالات آئیں گے، ان کو آپ خود اپنے ذہن میں آنے والے سوالات کو اہمیت دیں گے اور ان کے جواب قرآن مجید میں تلاش کریں گے، اہل علم سے پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کا علم، اس کا فہم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔